سر تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ آپ نے کون سی انفارمیشن مانگی تھی اور پھر اس کا کیا جواب آیا؟ دیکھیے، میں نے پچھلے سال اپریل میں پریزیڈنٹ ہاؤس کو لکھا اور میرے کچھ سادہ سے سوال تھے، کوئی زیادہ مشکل سوال نہیں تھے، کوئی ایسے سوال نہیں تھے کہ جن سے کسی بھی ادارے کو کوئی مشکل ہو وہ انفارمیشن شیئر کرنے میں۔ فار ایگزامپل ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا ٹوٹل سٹاف کتنا ہے، ٹوٹل آپ کی سینکشن اسٹرینتھ کتنی ہے، آپ کے ہاں ویکینسیز کتنی ہیں کہ پوسٹ پہ بندہ ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں ہے، اور پھر کچھ سوال جو خاص طور پہ میں جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس خواتین سٹاف کتنی ہے اور ان میں کوئی ڈسیبل لوگ بھی ہیں یا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خواتین کا ایک کوٹا بھی ہے سرکاری جابس، اسی طرح سے ڈسیبل پرسنس جو ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کے لیے بھی ایک کوٹا ہے۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا خواتین کی ایک کافی تعداد موجود ہے، کم از کم کوٹا کے مطابق، ویسے تو زیادہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے بھی کوٹا جو ہے اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے ہمارے بڑے آفیسز میں یا نہیں۔ پھر ظاہر میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ویکینسیز ہیں تو ان کی وجہ کیا ہے، یا نئی پوسٹیں کریٹ کی گئی ہیں تو ان کی وجہ کیا ہے، اور پھر ٹوٹل سٹاف کتنا ہے، ایک ہائیسٹ آفس ہے ہمارا، اور ان کا ٹوٹل سٹاف کتنا ہے جس سے وہ اپنی مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے، میں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو اس پہ کمپلینٹ کی۔ انہوں نے جب ان سے جواب مانگا تو پھر وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تو پبلک باڈی ہیں ہی نہیں، قانون کے مطابق ہم پبلک باڈی نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ کمیشن نے بہرحال ان کو بھی سنا، میں نے بھی اس پہ اپنے آرگیومنٹس دیے، تو کمیشن نے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ آرڈر کیا کہ نہیں، آپ پبلک باڈی ہیں اور آپ آئین اور قانون کی جو متعلقہ شقیں ہیں ان کے تحت آپ پابند ہیں کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیں، تو آپ انفارمیشن مہیا کریے، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو ٹائم دیا، لیکن انہوں نے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور بلکہ کمیشن کو غالباً آگاہ کیا کہ ہم اس پہ ہائی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اب جو میں نے سنا ہے، ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا، لیکن اب جو پتہ چلا ہے کہ وہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ریٹ فائل کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے یہی پلی لی ہے کہ ہم اس قانون کے تابع نہیں ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے آئین میں آرٹیکل 19A ہے وہ بہت واضح ہے، اس کے تحت ہر شہری انفارمیشن مانگ سکتا ہے، حکومت کے کسی بھی محکمے سے مانگ سکتا ہے، اور جو ایکسیپشنز ہیں وہ صرف اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف جو ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز، ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے یہ ریزنیبل بات نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس یہ کہے کہ ہم شہریوں کو انفارمیشن نہیں دیں گے، یہ کسی بھی معیار پہ، ریزنیبلٹی پہ، کسی بھی حوالے سے اس پہ پورا نہیں اترتا، یہ بالکل ہی انریزنیبل بات ہے۔ ایک ایسا آفس جو پبلک اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے، اتھارٹی جو لوگوں کے ذریعے سے اس ادارے میں، جو کہ ایک الیکٹڈ آفس ہے، لوگوں کے تھرو اس میں ویسٹ ہوئی ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آئین جو لوگوں کے نمائندوں نے بنایا ہے، ایک ایسا آفس جو لوگوں کے پیسوں سے چلتا ہے، ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات وہ سارے ٹیکس پیئرس دیتے ہیں، تو کسی طرح سے بھی یہ ریزنیبل بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں کہ ہم اس قانون کے دائرے میں یا اس آئینی شک کے دائرے میں نہیں آتے۔ سر جو آپ نے انفارمیشن سیکھ کی تھی ان سے، وہ تو بہت بے ضرر قسم کی تھی اور بڑی روزمرہ قسم کی معلومات تھی، آپ نے کوئی ان سے سیکرٹ فنڈنگ کے بارے میں نہیں پوچھا، تو ایسی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت زیادہ، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت زیادہ اس چیز کو پہ زور دیا ہے اپنی پچھلی حکومت میں بھی، کہ خیبر پختونخوا میں، کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہونا چاہیے، وہ بہت بڑے اس کے ایڈوکیٹ رہے ہیں۔ تو اور پریزیڈنٹ الوی صاحب جب ایم این اے تھے تو انہوں نے بہت ساری درخواستیں ایز اے ایم این اے کی ہیں آر ٹی آئی ایکٹ کے لیے، تو اگر اب اس حیل و حجت سے کیوں کام لیا جا رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کوئی لیگل بہانے تراشے جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی اس کی وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل میری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو اس کو بڑا اس کی حوالے سے بات کی تھی، اور پھر خیبر پختونخوا میں جو ایک بہت اچھا قانون لے کے آئے وہ پی ٹی آئی کی حکومت لے کر آئی، اور اس کو ایک لانچ کیا گیا ایک بڑے ایونٹ میں، جس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے۔ اچھا، ایک اور بات کہ اسی طرح کے سوالات میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھیجے تھے، تو انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا اور ڈیٹیل میں جواب فراہم کیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس شروع پہلے دن سے اس کو ریزسٹ کر رہا ہے۔ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے،
لیگل ٹیکنیکلٹیز تو اسائڈ، وہ تو ظاہر ہے ایک اگر یہ قانون نہ بھی ہوتا تو پریزیڈنٹ ہاؤس تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہیں جی، ہم انفارمیشن دیں گے. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن پہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہاں پہ تو ہم آئینی اور قانونی بات کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو کوٹ کیا آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن، جس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی اس طرح کی انفارمیشن ہے وہ ہر شہری مانگ سکتا ہے، اور سبجیکٹ اونلی ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. تو یہ ریزنیبلٹی کے کرائٹیریا پہ نہیں آتا. تو یہ تو ایک مطلب آئینی شک نہ بھی ہوتی تو ان کو دینی چاہیے تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے غالباً انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کی ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو بریف کیا ہو، ان کو کنونس کیا ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ تو بے ضرر سوال ہے. اگر ان کا جواب دے دیا تو پریسیڈنٹ بن جائے گی، اور ہم اس قانون کے تابع، ہم ایک طرح سے ہم نے مان لیا کہ یہ قانون ہم پہ اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے بعد اور سوال بھی آئیں گے، اور وہ ایسے سوال بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شاید تھوڑا سا تنگ کریں، پنچ کریں، کمفرٹیبل نہ ہوں بیوروکریسی کے لیے. تو غالباً یہ وجہ ہے کہ وہ یہ راستہ کھولنا نہیں چاہتے، وہ اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ نہ بنے. اور ظاہر ہے پھر رویے ہیں کہ کیسے کوئی بھی ایک عام آدمی شہری کھڑے ہو کے پریزیڈنٹ سے سوال پوچھ سکتا ہے. آج وہ اس بارے میں پوچھ رہا ہے، کل کوئی اور پوچھے گا، زیادہ مشکل سوال پوچھے گا جہاں پہ شاید امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہو. تو میرے خیال میں وہ یہ کنسیڈریشن ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پبلک باڈی اس وجہ سے نہیں ہیں کہ جو پبلک باڈی کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہمیں مینشن نہیں کیا گیا. تو جو پبلک باڈی کی ڈیفینیشن ہے قانون میں، اس میں ساری منسٹریز، اٹیچڈ باڈیز، ان کا ذکر موجود ہے. اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس کا وضاحت سے ذکر نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اس طرح سے وہ بھی اس میں آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہر ایک ادارے کا نام تو مینشن نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. وہاں پہ نیشنل اسمبلی، پارلیمنٹ کورڈ ہیں، پرائم منسٹر آفس، سارے اٹیچ ڈپارٹمنٹس، ساری جو ہے کورٹس وہ کورڈ ہیں. اور پریزیڈنٹ ہاؤس بھی انہی اداروں کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے. مطلب جو ان کا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، پریزیڈنٹ آفس تو ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، لیکن جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیبنٹ ڈویژن یا انہی آفیسز کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور وہ انہی کے سٹاف ہوتے ہیں، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہے، سو آن. سو لہٰذا آرگیومنٹ بنتا نہیں ہے کہ اگر آپ پبلک باڈی نہیں ہیں تو آپ کیا ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پبلک باڈی نہیں ہیں. تو بھائی اگر آپ پبلک باڈی نہیں ہیں تو کیا آپ پرائیویٹ باڈی ہیں؟ سر آپ خود چونکہ انفارمیشن کمشنر رہے ہیں، اگر حکم آ جائے عدالت عالیہ کی طرف سے بھی، اور اس کے بعد بھی اگر ریزسٹنس ہو، تو ان پہ کسی قسم کی کوئی مطلب ان جواب نہ دینے کے لیے کوئی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی پروویژن موجود ہے قانون میں؟ دیکھیے، جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے، ان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ان پہ سزا دیتے. وہ جرمانہ عائد کر سکتے ہیں، فائن امپوز کر سکتے ہیں. 1 دن کے ڈیلے کے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے، اور 10 دن کے اندر انہوں نے انفارمیشن فراہم کرنی تھی. اب 1 سال ہو گیا. تو میرے خیال میں تو کمیشن نے بہت ہی ایک لینینٹ ویو لیا ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ابھی نیا قانون ہے، ادارے جو ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑا ان کو ٹائم دے دینا چاہیے. تو اگرچہ یہ تھوڑا ٹائم نہیں ہے 1 سال کا، یہ کافی زیادہ ٹائم ہے، لیکن بالکل سزا ہو سکتی ہے. جو ان کے پبلک انفارمیشن آفیسر ہوں گے، یا ان کے جو پرنسپل آفیسر، جو ان کے سیکریٹری ہوتے ہیں، جو بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اگر اس میں یہ ڈیلے ہو تو کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کو سزا دے. اور ظاہر قانون میں چونکہ سزا کا ذکر موجود ہے، تو عدالتیں بھی اسی حوالے سے ایکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک سر، ایک لاسٹ کویشچن آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ عام طور پہ اس طرح کی مطلب انفارمیشن سیکھ کرتے رہتے ہیں، تو بیسکلی آپ کا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ اور لیکن آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو بیسکلی آپ کا کیا موٹیو ہوتا ہے جب اس طرح کی آپ انفارمیشن سیکھ کرتے ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس کے عمل درآمد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک راستہ بنایا جائے، کیونکہ نہ شہریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، نہ اعتماد ہوتا ہے شہریوں میں کہ جب ہم سوال پوچھیں گے تو ہمیں جواب ملے گا. اور حکومتی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، قانون بن چکا ہوتا ہے اور اس پہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی. تو جب یہ اس طرح کے سوال میں پوچھتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کے ہاتھ سے یہ اپلیکیشن گزرے گی،
وہ اس کے عمل میں قانون کو پڑھیں گے، ان کو سمجھ آئے گی، اور شہریوں میں بھی اعتماد پیدا ہوگا کہ قانون، آپ دیکھیں اخبار میں خبر لگی ہے، کافی سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بھی عدالت میں جانا پڑا ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک جو اہم بات ہے، چونکہ قانون موجود ہے، کمیشن میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس کو بھی عدالت میں جانا پڑا ہے کہ اگر وہ انفارمیشن نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے، اور یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ ان کو کانفیڈنس آئے کہ وہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے کسی بھی بڑے آفس سے، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس، ان سے انفارمیشن مانگ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک جمہوری نظام میں ہم اپنے منتخب نمائندوں کو اور اپنے دیگر اداروں کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پیونگ دا وے ہے، ایک راستہ ہموار کرنا ہے، اور جب ظاہر ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے میری اس اپلیکیشن کے نتیجے میں، ہائی کورٹ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس ایک پبلک باڈی ہے، تو یہ سب کے لیے ایک طرح سے راستہ کھل گیا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سٹاف کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم اس قانون کے تابع ہیں، اور نیکسٹ ٹائم ہم اس طرح کی آرگیومنٹ، ایک عام آدمی شاید اپلائی کرتا تو وہ شاید بیٹھ جاتا، خاموش ہو جاتا، چونکہ میرا اس کا ایکسپوئر ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، اس کاز سے میں منسلک رہا ہوں کافی عرصے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کاوش کے نتیجے میں ایک راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض کیا یہ طے ہوتا ہے کہ نہیں آتے اس قانون کے دائرہ میں، تو پھر ایک اور سٹرگل ہو سکتی ہے کہ آپ قانون کو امینڈ کروانے کی کوشش کریں، تاکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بھی، جو پبلک باڈی ہے، جو میرے خیال میں ہونی چاہیے یا ہے، کہ وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے چلتی ہے، تو وہ اس طرح کی پلی نہ لے سکیں۔ تو ہر دو صورتوں میں اس کے اچھے نتائج کی توقع رکھنی چاہیے، اس سے ہم ایک اگلی سطح پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں ایک اکاؤنٹیبل سسٹم بنانے کے حوالے سے وہ ایک اور اگلے مرحلے پہ جاتی ہیں۔ سر بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمارے سے گفتگو کی، اور تھینک یو سو مچ۔ موسٹ ویلکم۔